وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 سے 8 حصہ ہفتم. آج کے درس کا نمبر 1392. آج کا موضوع زندگی میں کامیابی کا راز. اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. طٰہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے. الرحمن علی العرش استوى، یعنی خدائے رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى. وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اے طٰہٰ، ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں یا تکلیف میں پڑ جائیں. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ نازل، اس کا نزول ہے اس ہستی کی جانب سے جس نے پیدا کیے ہیں زمین اور بلند آسمانوں کو بنایا. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر جلوہ گر ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وما بینہما وما تحت الثری، اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم پکار کر کوئی بات کہو. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ جانتا ہے پوشیدہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات کو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں. بات ہم کر رہے تھے، سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی مدد سے،
کہ اللہ لا الہ الا ہو. میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک بنیادی بات ہے، اور المیہ ہمارا یہ ہے کہ اسی کلمے کو ہم نہ سمجھے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی سمجھائے بھی پھر بھی ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی عام طور پہ. یہ میرا اپنا تجربہ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. جتنا بھی عرصہ مجھے ہو گیا ہے اسی کلمے کے مطلب کو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کی. بہرحال پھر بھی میں نے بیان کرنا ہے. اور اللہ لا الہ الا ہو، میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ الہ کا مطلب کیا ہے. الہ وہ ہستی جس کے سامنے آپ کا جو آپ کا مقصود ہو وہ الہ ہوتا ہے. جو آپ کا مقصود ہے وہی آپ کا معبود ہے، وہی آپ کا الہ ہے، کیونکہ آپ اسی کی فکر میں زندگی گزاریں گے. آج دنیا ہمارا مقصود بن گیا ہے. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ظاہر کی فکر میں ہے، دنیا کی فکر میں ہے. آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی خوشیوں کو، اپنی پریشانیوں کو. تو یہ سب جو ہے وہ مقصد اس کا یہی ہے کہ ہم یعنی اللہ کے پیغام سے منہ موڑ لیا ہے. ہم نے اللہ کے پیغام سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، اور ہم ایک دنیا دارانہ زندگی گزار رہے ہیں. ہماری زندگی اللہ کے لیے خاص نہیں ہے. دیکھیں، مومن کا یہ جو کردار ہے، جو نعرہ ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، جیسے کہ آیت مبارکہ ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے. میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. پھر مومن کا جو نعرہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. مومن کا عملی طور پہ جو کردار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے، وہ یہ اپنے عمل سے کہتا ہے کہ بھئی میری تو تمام مصروفیات جو ہیں، صلاۃ کا مطلب صرف نماز تو ہمارے یعنی جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ در حقیقت ہماری نماز ہے، اور جو قربانیاں ہم کر رہے ہیں، جو زندگی ہے، موت ہے، وہ اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے. اور مومن یہ اقرار کرتا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور ہم سب لوگ ان دونوں باتوں کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، جیسے کہ میں نے پہلی آیت آپ کو پڑھی کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہم اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے ظاہر کی طرف. اب ظاہر ہی میرا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، اور میرا مطلوب بھی ہے. اور آپ خود دیکھ لیں، اس میں کوئی خاص دلائل کی یعنی یہ بات ثابت کرنے کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس معاشرے کا عملی چہرہ جو ہے وہ یہ صاف یعنی اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارا رخ، یعنی آج کے مسلمان اپنے عمل سے ببانگ دہل یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری منزل تو دنیا ہے، ہم نے دنیا کمانی ہے، دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے. اور بس بات ختم ہو جاتی ہے، فل سٹاپ. آپ کی یعنی دنیا میں آ کے بجائے اس کے کہ آپ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیتے اور زندگی اللہ کے لیے گزارتے، آپ نے تو کہا ہی پلٹ دی، اپنی نیت ہی خراب کر لی بری طرح. آپ تو ظاہر کی طرف رخ کر لیا آپ نے، اور ظاہر کے لیے زندگی. آج یہ دیکھ لیں عام طور پہ یہ تمام مسلمانوں کی کہانی ہے سامنے کرام، ایک ایک فرد کی کہانی ہے. اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، وہ تو میرے مخاطب ہی نہیں ہے. جو اللہ کے بندے ہیں وہ میرے مخاطب نہیں ہیں. میں تو عام دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہم سب کا رخ ظاہر کی طرف ہے. آپ کو پتہ ہے، ہونا چاہیے. ہمارا یقین صرف ظاہر پہ آتا ہے،
ہمارا علم ظاہر تک محدود ہے. باطن کی جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں فرما رہا ہے، رسول ہمیں اپنے قول اور عمل سے بتا رہے ہیں، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے. آج اللہ کا حکم جو قرآن میں ہے اور جو نبی کا طریقہ موجود ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں اپنے عمل سے، یعنی وہ ہمارے عمل میں نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، اور میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ قرآن اگر اللہ آج ہم سے اٹھا لے تو ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، سوائے اس کے کہ ہمارے پاس پھر تلاوت کے لیے کوئی کتاب نہیں رہے گی، چومنے کے لیے پھر کوئی کتاب نہیں رہے گی. بس یہی فرق آئے گا. اگر آج اللہ تعالیٰ اس قرآن اپنی کتاب کو اٹھا لے، یہ میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، تو ہماری اس وقت مسلمان کی جو زندگی ہے اس پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارا زندگی ہم قرآن کے تحت نہیں گزار رہے، قرآن کے خلاف گزار رہے، اور ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، اپنی من چاہی زندگی ہے ہماری اور اسی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ دیکھیں، پرکھیں اور محسوس کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں. آپ دیکھ لیں، اپنی چاہتوں کو دیکھ لیں. اس میں تو کوئی خاص یعنی مجھے کوئی لمبے چوڑے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی چاہتوں کو دیکھ لیں، آپ کی چاہت کیا ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور، نظر کی رحمت ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا، صرف دنیا ہی کی زندگی کا طالب ہے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کا طالب ہے، اور اس کا مبلغ علم بس یہی ہے. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. تو مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہو گیا ہے. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے انداز فکر پر غور کریں. اندازے دیکھیں، اصل میں تو انداز فکر ہوتا ہے. دنیا کے بارے میں ہمارا ایک انداز فکر قائم ہو گیا ہے. ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے ہمیں دنیا کے لیے تیار کیا ہے. ہمارا صرف ظاہری نظر آتا تھا، ان کو وہ اپنے بارے میں بھی ظاہر سے آگے نہیں دیکھ سکتے تھے. ہمارے جو بزرگ تھے، بزرگ مطلب بڑے، والدین، آبا و اجداد، صدیوں کا معاملہ ہے، وہ بھی اپنے ظاہر کو جانتے تھے، حقیقت سے غافل تھے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو علم رکھتے ہیں، حقیقت سے یہ غافل ہیں. اچھا، اب دیکھیں، میں یہاں ان آیات میں بات کر رہا ہوں آپ سے، اور غور و فکر میں کر رہا ہوں. اصل میں قرآن کے درس کو اور تدریس کو ہم نے بس ایک روایت سی بنا لیا ہے کہ بھئی جلدی جلدی تم شان نزول بیان کرو، آیات کا مطلب بیان کرو اور آگے بڑھو. عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے. میں درس سنا کرتا ہوں عام طور پہ، میرے یعنی سوشل میڈیا پہ بعض مدرسے جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے اساتذہ اپنے طالب علموں کو پڑھاتے ہیں. میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو یعنی علم کی فیکٹریاں ہم نے لگائی ہوئی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں اس کا کیا نتیجہ ہے. بہرحال میں دیکھیں ایک عام بات کر رہا ہوں، کوئی خاص طبقہ میرا ٹارگٹ نہیں ہے. میرا ٹارگٹ تو بس ایک عام مسلمان ہے، انسان ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کم از کم سمجھ لیں اور آپ اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لانے کی کوشش کریں. میرا کام تو صرف پہنچانا ہے، اس کے بعد بات ختم ہو گئی. بہرحال میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اس کے ہیں، یعنی ساری خوبیوں کا مالک ایک ذات ہے،
اور یہ بات وہی بات ہے جو کہ ہم نے ابتدا میں پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ میں نے ابتدائی درسوں میں، اس سورت کے ابتدائی درسوں میں آپ کو کہا تھا کہ ان آیات میں، ان 8 آیات میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ میں کون ہوں، میرا اقتدار کے بارے میں تم دیکھو، اقتدار سارا میرے پاس ہے، یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے، یہ زمین اور آسمان میں نے پیدا کیے ہیں، اور یہ سب کچھ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما ما تحت الثری، یہ سب کچھ میرا ہے، میں مالک ہوں، اور تمہارے حالات سے بھی میں واقف نہیں ہوں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم صرف مجھی کو معبود بنا لو۔ کیوں؟ کہ لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام میرے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ساری خوبیوں کا واحد مالک حقیقت میں فی ذات ہی ایک اللہ ہے۔ باقی میں دیکھیں، یہ ہمارے عقائد کا مسئلہ ہے، یعنی اصلی وجود، حقیقی وجود اللہ کا ہے، باقی جو کچھ بھی ہے اس کی مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق۔ اب مخلوق، افمن یخلق کمن لا یخلق، جو پیدا کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔ تو خالق سماوات والارض تو ایک ہے۔ اچھا، پھر اس میں ساری خاصیتوں کا مالک جو ہے وہ ایک ذات ہے، اللہ۔ ساری خصوصیات کا مالک، ساری خوبیوں کا مالک ایک ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام جو ہیں اسی کے ہیں، یعنی ساری خوبیاں ایک ذات میں فی ذاتی ہی موجود ہیں۔ اگر کسی اور ذات میں کچھ خوبیاں ہیں تو وہ عطائی ہیں، وہ اللہ نے اسے عطا کی ہیں۔ ذات میں کسی کی ذاتی خوبی کسی میں کوئی نہیں ہے، یہ سب اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ تو اس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایک ذات ہے جو ساری خوبیوں کا مجمع ہے، منبع ہے، اکیلی ایک ذات۔ اب ساری خوبیوں میں تو اب آپ دیکھ لیں، اور یہ مضمون میں نے پہلے بھی آپ ادا کر چکا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان دیکھیں، لالچ ہے، اس کی منہ سے رال ٹپکتی ہے جب کوئی اسے دینے والا مل جاتا ہے، بے شمار دینے والا مل جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ أَغْنَى وَأَقْنَى، یہ غنی بھی کرتا ہے اور بے شمار بھی دیتا ہے۔ دیکھیں، دنیا کی لالچ نے تو ہمارے آنکھیں اندھی کر دی ہیں نا۔ دنیا کی جو چمک ہے، اس کی وجہ سے ہم نے اپنی آنکھوں کو اندھا کر لیا ہے۔ یہ الفاظ اور یہ جملہ میں نے خوب غور و خوض سے بنایا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اندھا بنا لیا ہے، ہمیں کچھ اور نظر نہیں آتا، جبکہ خوبیاں ظاہر میں نہیں ہیں، خوبیاں ایک ذات میں ہیں، اللہ کی۔ لہ الاسماء الحسنی، ساری خوبیوں کا مالک ایک ہے۔ اب وہ ذات ایسی موجود ہے، وَإِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، ہم بات کریں، بولیں یا نہ بولیں، یا جو بولنا ہے ہم نے سب کو وہ جانتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا خالق بھی ہے اور ساری ضروریات سے بھی واقف ہے، پھر ہمارا رب بھی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے ہم نے بھلائی بھی ہیں، یہ سبق ہمیں یاد نہیں ہے۔ ہماری آنکھیں دھوکے کا شکار ہیں، ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر پر تکیہ ہے، ظاہر پر بھروسہ ہے، ظاہر سے ہم مدد مانگ رہے ہیں۔ میں یہاں رک جاتا ہوں، آپ ان الفاظ پر غور کریں، میرے الفاظ پر غور کریں۔ میں کہہ رہا ہوں ہماری نظر ظاہر پہ ہے، ہم ظاہر سے طلبگار ہیں مدد کے،
واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون. یہ سورہ یاسین کی میں نے آیت آپ کو پڑھ کے سنائی. ویسے بھی ایسی مضمون ہے قرآن پاک میں. تو انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے ہیں، وہ ان سے تاکہ وہ ان کی مدد کرے. لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی مدد پر قادر نہیں ہے، خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر بیمار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو صحت نہیں دے سکتا. ڈاکٹر، فزیشین، پروفیسر، جیسے بڑے آپ یعنی بورڈ لگائے ہوئے ہیں نا ان ڈاکٹروں نے، پروفیسر، ڈاکٹر، سرجن، اسپیشلسٹ، یہ جب بیمار ہو جاتے ہیں اپنی مدد پر قادر نہیں ہوتے، اپنے آپ کو صحت نہیں دے سکتے. بہت سے ڈاکٹر بیمار ہو کے مر جاتے ہیں. یہ کوئی ہم مرنا جو ہے یا بیمار ہونا ہمارے لیے خاص تو نہیں ہے. ویسے میں بات کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے. ہم ظاہر سے مانگ رہے ہیں، ظاہر پر اعتماد، ظاہر پر بھروسہ. وہ ایک شعر میں بعض اوقات پڑھتا ہوں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو کافر کا مطلب انکار، حق سے انکار کرنے والا. آج کا ایک یعنی آج کے بارے میں ایک جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں. آج حق نہیں نظر آتا، باطل ہمیں نظر آ رہا ہے. باطل کیا ہے؟ ظاہر کیا ہے؟ دھوکہ، متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے. جو نظر آ رہا ہے اس میں وہ حقیقت نہیں ہے، وہ اصل میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لیں، اقتدار کام نہیں آتا، بعض اوقات پیسہ کام نہیں آتا، دولت، چاندی، سونے چاندی کے انبار کام نہیں آتے. وہ ہمارا تھا نا ایک مائیکل جیکسن، تو ڈاکٹروں کی ایک ٹیم تھی اور بہت احتیاط خوراک میں، یہ ساری بالکل ایک دوائیاں، یہ وہ، لیکن اسی احتیاط کی بدولت وہ مر گیا. تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے یعنی جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ میں ہم کچھ طاقت نہیں دیکھ پا رہے، اللہ پر ہمارا اعتماد نہیں ہے. ہمارے عام، دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں، عام آدمی سے مخاطب ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہماری توقع، اعتماد، بھروسہ ظاہر سے ہے. اب یہ سب آپ لوگ اپنے اپنے تناظر میں دیکھ لیں. ظاہر سے اگر کچھ نقصان ہو جائے، فَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، یہ مایوس اور قنوطی ہو جاتا ہے. اور جب کچھ نعمت آتی ہے ظاہر تو یہ منہ پھیر لیتا ہے مجھ سے، اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَيَئُوسٌ قَنُوط کے الفاظ ہیں، قنوطی ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، ایک اللہ کو منزل بنا لیں. میں خلاصہ کلام بیان کروں گا. ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، وہی اللہ آپ کا خالق بھی ہے اور آپ کا معبود بھی ہے، آپ کا مقصود بھی ہے. اس نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے، غیر کے لیے نہیں بنایا. تو آپ اس اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، اس کے لیے زندگی کو وقف کر دیں، اپنا آپ اس کے ہاتھ پہ بیچ دیں، کسی ذریعے کے ذریعے، وسیلے کے ذریعے. یعنی پیغمبر یا نائب پیغمبر کے پاس جائیں، اس سے تعلق قائم کریں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں اللہ سے کہ بھئی آج کے بعد میں نے اپنی مرضی سے نہیں جینا، میں نے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق جینا ہے. اے رہنما، میری رہنمائی کیجیے اور میرا سودا بھی طے کرا دیں، میری یہ ڈیل کرا دیں اللہ سے. تو وہ اگر یعنی آپ کی ڈیل کرا دیتا ہے، اور تو اب یہ ہے کہ آپ کا سفر شروع ہو جائے گا اللہ تک. اب آپ اللہ کی بندگی میں وقت گزاریں گے. اب آپ نفس کی بندگی کو چھوڑنی ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے؟ ایک دم نہیں، آپ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے ہر دن آپ کوشش کریں اور
یعنی پورا مومن بننے کی کوشش کریں، پورا متقی بننے کی کوشش کریں، لباس تقوی کو پورے طور پہ یعنی تقوی کی روش کو اپنا لیں مکمل طور پہ، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے لیے زندگی کو وقف کر دیں، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں، ایک مقامی طور پہ رہنما کا انتخاب کریں جو اللہ والا ہو، جو نائب نبی ہو، جو وارث نبی ہو، اس سے رہنمائی لیں بس، اور اس سے ایک تعلق جوڑ لیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم کسی شخص کے، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کسی سچے شخص کو تلاش کرو اور اس کی صحبت اختیار کرو۔ تو صحبت آپ اختیار کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو شخص میری طرف رجوع کر چکا ہے آپ اس کی پیروی شروع کر دو۔ کیوں کہ دیکھیں آج کا یہ مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے، تعصب کی بات الگ ہے، ایک رہنما جو اللہ کا بندہ ہو، جو رسول کے طریقے پہ ہو، آپ اس کے رسول کے، جو شخص رسول کے راستے پر چل رہا ہے اس کی پیروی شروع کر دیں، اس سے ہدایت بھی لیں اور اس کا اتباع بھی کریں۔ یہ قرآن کا حکم ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم پیروی اس شخص کی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ آپ کو ایک اللہ کے بندے کی تلاش ہونی چاہیے، پھر اللہ کے بندے کی نگرانی میں اپنا سفر شروع کرنا چاہیے، اللہ کو مقصود، محبوب و مطلوب بنا کے، اور آپ کا راستہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آسان کر دے گا۔ اور یہ بات بھی میں کروں کہ جنت آپ کو یہیں پر مل جائے گی۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کا قرب۔ جب آپ کا دل عرش الہی بن جائے تو کیا کہنے، واہ واہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لے گا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے جب آپ کا نفس، آپ اپنے نفس کی حالت بدل لیں گے کسی رہنما کی رہنمائی میں، تو پھر آواز آئے گی، ایک وقت ایسا ہوگا کہ آواز آئے گی کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ، راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو بہرحال یہ مختصر سا میں نے آپ کو ایک طریقہ کار بتا دیا ہے، اور یعنی نیک نیتی سے، اس میں میری کوئی لالچ نہیں ہے، اتنا ہے کہ یہ تو بتانا میرا فرض ہے، اور باقی تو ہر ایک شخص کا اپنا اپنا وہ ہے۔ اور تو بہرحال میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ 8 آیات تھیں، اس نے مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہرحال میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى طٰہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، إلا تذكرة لمن يخشى بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے، الرحمن على العرش استوى یعنی خدائے رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم